بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کے ذریعے کوئی مال حاصل کیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ کوڑ ہی ہوگا، کوڑ کے مرض میں وہ مبتلا ہوگا۔ اور دوسری روایت حضرت عبد الرحمن ابن شہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بلا شبہ تاجر لوگ یہ فاجر ہیں، بہت سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس لیے اس روایت کو بہت غور سے سن لیں اور پھر اس کے بعد اپنا جائزہ لے لیں، کہیں اللہ نہ کرے میرے اوپر تو یہ روایت فٹ تو نہیں ہو رہی۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ تاجر لوگ فاجر ہیں، یعنی بڑے گناہگار ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار نہیں دیا؟ آپ جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اس سے تو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو تاجر خرید و فروخت کرتے ہیں یہ منع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ خرید و فروخت حلال تو ہے، لیکن تاجر لوگ قسم کھاتے ہیں، گناہگار کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور سودے بیچتے ہیں۔ اب اس تناظر میں ذرا سا جائزہ لے لینے کی ضرورت ہے۔ کیا جھوٹی قسمیں کھا کھا کر سامان بیچنا، جھوٹی قسمیں کھا کر، یہ تو قسم کا معاملہ بہت بات کا ہے۔ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں اور رات دن معاملات دیکھتا بھی رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں، کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگ، ہر ایک کے بارے میں نہیں بات کی جا سکتی، احتیاط کا جو پہلو ہے میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ بعض اللہ کے نیک بندے دوسرے کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں ایک نمبر دوسرے کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں، اس سے مال اینٹھنے کے چکر میں، اس سے فراڈ کرنے کے چکر میں انتہائی اقدام یہ اٹھاتے ہیں کہ صرف اس کام کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، اور وہ ٹوپی بھی مختلف پیروں والی۔ اب ٹوپی کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں نا، گول مٹول، لمبی، آڑی، ترچھی، لال، نیلی، پیلی، یہ بھی چکر ہے۔ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ٹوپی، داڑھی، سفید کرتا، سفید شلوار، چشمہ وشمہ، دستار وستار، امامہ شمامہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کتنا بڑا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جرم ہے کہ اگر آدمی اللہ نہ کرے اس نیت سے یہ سارے کام کر رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو ہے کہ آدمی سنت کی نیت سے یہ عمل کرتا ہے تو یہ تو بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا عمل ہے کہ آدمی احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں جیسا حلیہ اختیار کرتا ہوں اس بہانے کہ شاید اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ یہ تو نیت تو ویل اینڈ گڈ، اچھی نیت ہے، لیکن اگر آدمی یہ سارے کام اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کا اعتماد حاصل کر لوں، لوگ مجھ پر اعتماد کرنے لگیں، لوگ مجھے سمجھنے لگے کہ حضرت تو فلاں کے خلیفہ اجل ہے، اور یہ سارے کام کر کے لوگوں سے مال ایٹھنا، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا اور بیکار تک نہ لینا، آپ بتائیے کیا اس طرح کے مجرم کی معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی معافی، نہیں ہو سکتی معافی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تاجر لوگ جو ہیں وہ فاجر ہیں، اور صحابہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا یہ بات نہیں ہے کہ تاجر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور سامان بیچتے ہیں، غلط چیز کو صحیح چیز کہہ کر بیچتے ہیں، اوپر کوئی چیز ہوتی ہے اور اندر
کوئی اور چیز ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، لیبل چٹ اپنی لگاتے ہیں، چیز کہیں اور کی ہوتی ہے، اس کو سب کچھ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سب کام ہو رہا ہے. دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے موقع پر جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، جس کو ہمارے ہاں جمرات کہتے ہیں، 3 جگہ ہوتی ہیں، ان جمرات کے درمیان آپ نے یہ بات فرمائی کہ جس شخص نے اپنے بھائی کا مال جھوٹی قسم کے ذریعے حاصل کیا، جس شخص نے اپنے بھائی کا مال جھوٹی قسم کے ذریعے حاصل کیا، فرمایا اس جمرات جیسے مبارک اور متبرک مقام پر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ میرا یہ پیغام غائب جو لوگ ہیں ان تک پہنچا دو. 2 روایت ہو گئی. آخری روایت کر میں ان روایتوں پہ کوئی تبصرہ میں نہیں کر رہا، روایتیں بالکل واضح ہیں، اس میں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے حالات کا جائزہ لیا جائے، اور اگر اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں کوئی صورت اگر ہمارے اندر ہے تو یہ حدیثیں سامنے رکھ لیں، یہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قسم کھا کر سودا بیچتا ہے، فرمایا کہ قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے، اللہ برکت ختم فرما دیتے ہیں. مال تو بک جاتا ہے، اگلا آدمی یقین کر لیتا ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی. یہ جو پیسے آتے ہیں یہ اپنے ساتھ پتہ نہیں نہ جانے کتنی مصیبتیں لے کر آتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ قسم کھا کر سودا بیچنا، اللہ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کا نام تو ان کاموں کے لیے نہیں ہے. اللہ کا نام تو بڑی عظمت والا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرنا، پھر غلط موقع پر استعمال کرنا، جھوٹ بول کر استعمال کرنا، دوسرے آدمی کو یقین دلانے کے لیے استعمال کرنا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے. یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ان کاموں کے لیے تو نہیں ہے. تو حضرت یہ ساری روایتیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قسم ہی کھانے کی نوبت نہ آئے. اور میں نے کل درس میں ذکر کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ مسلمان کی جو کوالٹی ہے، بیسٹ مسلمان کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کسی اپنی بات پر سامنے والے کے ذہن میں اعتماد بٹھانے کے لیے قسم وسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہے مسلمان، یہ ہے بہترین مسلمان. یعنی وہ قول کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ایسا سچا کہ اس کو قسم وسم کھانے کی ضرورت نہیں. وہ جو بات کہتا ہے اگلا آدمی اعتماد کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط نہیں کہہ سکتا. قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام درمیان میں وہاں پر لیا جاتا ہے جہاں آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو. اب جھوٹ بولنے کا عادی ہے، سامنے والے کو یقین دلانا ہے، اس کو یقین آ نہیں رہا، وہ سمجھ رہا کہ یہ تو ماموں بنا رہا ہے. اب جو ہے وہ قسم کھاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تاکہ سامنے والا میری بات پر یقین کر لے، اور بول بھی جھوٹ رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچائی کی جو صفت ہے اس صفت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ اور جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹا قول، جھوٹا عمل، جھوٹا فعل، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اس کی جو تباہی و بربادی ہے جو بھی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان